رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ ہائی وے پر بارش تھمی تو سڑک ایسے چمک رہی تھی جیسے کسی نے اس پر آئینہ بچھا دیا ہو۔ ٹھنڈی ہوا گاڑی کے شیشوں میں سیٹیاں بجا رہی تھی اور روشنی صرف کار کی ہیڈ لائٹس تک محدود تھی۔ اس کے آگے مکمل اندھیرا۔ ہنا اپنی چھوٹی سی گاڑی چلا رہی تھی۔ اسے شہر پہنچنا تھا جلدی ہی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جکڑے ہوئے تھے۔ آس پاس کوئی گاڑی نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف انجان سناٹا۔ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ ایک مدھم سی ٹمٹماتی روشنی دکھائی دی۔ ہنا نے رفتار کم کی۔ جس جگہ روشنی تھی وہاں ایک پھٹی ہوئی سفید وین کھڑی تھی۔ اس کے دروازے کھلے تھے اور سڑک پر ایک مرد اور ایک نوجوان لڑکی کھڑے تھے۔ مرد نے ہاتھ اٹھا کر لفٹ مانگی۔ بیٹا ذرا مدد کر دو، ہماری گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ ہنا نے جھجکتے ہوئے انہیں گاڑی میں بٹھا لیا۔ لڑکی جلدی سے فرسٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، مرد پیچھے۔ ہنا نے ایک نظر لڑکی کے ہاتھوں پر ڈالی۔ وہ گھنے کالے دستانے پہنے تھی، بارش میں بھی اس نے وہ نہیں اتارے تھے۔ مرد بولا، بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ بس شہر تک۔ آپ لوگ؟ ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، مرد نے آہستہ جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں عجیب خالی پن تھا۔ کچھ منٹ خاموشی رہی، صرف وائپر کی آواز اور باہر بھاگتی بارش۔ صرف وائپر کی آواز اور باہر تیز بارش۔ پھر لڑکی آہستہ بولی، آپ کو ڈر نہیں لگتا اس راستے سے؟ ہنا چونکی۔ ڈر؟ ڈر کیوں؟ وہ بولی، لوگ کہتے ہیں یہ ہائی وے سیدھا شہر نہیں لے جاتی۔ لڑکی مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ انسان جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ جگہ جہاں سے لوگ کبھی واپس نہیں آتے۔ ہنا کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی ونڈ اسکرین پر پڑی دھند کو دیکھتی رہی، بولی، جانتی ہیں کبھی کبھار لوگ گاڑی میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے عام مسافر، لیکن وہ عادی نہیں ہوتے، انہیں صرف اپنے ساتھ کوئی چاہیے ہوتا ہے۔ ہنا نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن جب اس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے وہ مرد سیدھا بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل سیاہ۔ ہنا کا دل زور سے دھڑکا۔ انکل آپ ٹھیک ہیں؟ پیچھے سے مرد نے آہستہ سے سر جھکا کر کہا، ہم ٹھیک ہیں لیکن آپ نہیں، آپ نے غلط راستہ لے لیا ہے۔ ہنا نے چونک کر پوچھا، کیا؟ میں تو سیدھا جا رہی ہوں۔ مرد ہنس پڑا، وہ ہنسی سرد، مصنوعی، بے جان تھی۔ یہ راستہ سیدھا نہیں بیٹا، یہ راستہ لوگوں کو لے جاتا ہے۔ ہنا گھبرا کر بریک لگانے لگی، مگر لڑکی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بریک مت لگانا، ابھی نہیں، وہ بولی۔ اچانک اس کے سامنے ایک خستہ حال بورڈ نمودار ہوا، جس پر لکھا تھا، لیفٹ روڈ پرانا ہاسپٹل، رائٹ روڈ شہر 12 کلومیٹر۔ ہنا نے خوش ہو کر کہا، دیکھیں شہر دائیں طرف۔ لڑکی نے آہستہ سے سر ہلایا، نہیں، دائیں راستہ مت لینا، وہ واپس نہیں جانے دیتا۔ مرد نے پیچھے سے سرک کر آگے آنا شروع کر دیا۔ اس کی گردن غیر فطرتی زاویے سے جھک رہی تھی۔ ہم نے بھی یہ غلطی کی تھی اسی رات، اسی طرح کی ایک گاڑی نے ہمیں لفٹ دی تھی۔ ہنا کا سانس رک گیا۔ لڑکی بولی، ہم بھی آپ کی طرح زندہ تھے؟ ہنا نے کانپ کر پوچھا، پھر؟ لڑکی نے مسکرا کے کہا، پھر ہم حادثے میں مر گئے، اور جب ہمیں ہوش آیا تو ہم ایک اجنبی گاڑی میں بیٹھے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ابھی آپ ہوں۔ ہنا پر سخت تاطی ہو گیا، آپ زندہ نہیں؟ مرد آہستہ آگے جھکا۔ اس کا چہرہ اب آدھا جل چکا تھا۔ ہماری لاشیں ابھی بھی اس وین میں پھنسی ہیں اور ہماری روحیں راستہ تلاش کرتی رہتی ہیں جب تک کوئی نیا ہمارے ساتھ نہ آ جائے۔ ہنا نے گھبرا کر گاڑی روکنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی خود بخود تیز ہونے لگی۔ سپیڈ 80 سے 100، 100 سے 120۔ ہنا چیخی، رکو پلیز رکو۔ لڑکی نے آہستہ کہا، بس تھوڑا سا سامنے دیکھو۔ ہنا نے آنکھیں اٹھائیں اور وحشت سے بھرپور چیخ نکل گئی۔ سامنے سڑک پر ایک الٹی پڑی وین تھی، بالکل وہی جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ اس کے پاس دو جلی ہوئی لاشیں پڑی تھیں، ایک مرد اور ایک لڑکی۔ وہی دستانے، وہی کپڑے، وہی چہرے، بس جلے ہوئے۔ لڑکی نے ہنا کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، دیکھا، ہمارے جسم تھے، ہم نہیں۔ مرد نے مسکرا کے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ گاڑی دھند میں جاتے ہوئے، روشنی غائب، اسٹیئرنگ بے قابو، اور پھر اچانک سناٹا، دھند، اور ایک نئی جیپ سڑک پر چلتی دکھائی دی۔ اس کے سامنے تین دھندلے سے ہاتھ ہلا رہے تھے، ایک مرد، ایک لڑکی اور ایک ہنا۔ لفٹ دیں گے؟
راستہ لمبا ہے، لوگ اکیلے نہیں رہتے یہاں۔ کہانی ختم یا پھر شروع؟